وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میں نے چند دن پہلے میں سمجھتا ہوں لگ بھگ ایک ماہ پہلے یہ بات آپ سے کہا تھا کہ اسلام کے تعارف کا ایک سلسلہ جاری کیا جائے گا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو حالات ہیں، ایک تو یہاں پر غیر مسلمین کی آبادی بکثرت ہے، 80% آبادی غیر مسلمین کی ہے، اور سیاسی نقطہ نظر سے کچھ مسلمانوں کے قریب ہیں، کچھ مسلمانوں سے دور ہیں. مذہبی تعصب کی بات کرتے ہیں تو کچھ اسلام کو ایک بہتر مذہب سمجھتے ہیں، کچھ اسلام سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں اپنے اندر رکھتے ہیں. تو ایسے میں اسلام کا تعارف ہر پہلو سے کرانا یہ بہت ضروری ہے. تو باذن اللہ تعالی اسلام کا جو تعارف جو میری بساط میں ہے یا میری طاقت میں ہے، جسے میں ممکن سمجھتا ہوں کہ میں اسے انجام دوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اسی کی ایک شق ہے یہ کہ آج کا جو موضوع ہے، یعنی اسلام کی نشر و اشاعت اور لوگوں کی قبول اسلام کا ایک عظیم سبب مسلمانوں کا دین پر صبر و ثبات. اس موضوع کا جو تعارف ہے یا اس کا مفہوم ہے، اس کی وضاحت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم آغاز سے دیکھتے ہیں. میں اس آغاز سے بات نہیں کر رہا ہوں جو آدم سے ہے علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ آخری رسول خاتم النبیین ہیں. میں اس دن سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، گویا کہ 1450 سال 1500 سال کے آس پاس کی بات کو، کہ اسلام جو پھیلا ہے، جسے لوگوں نے قبول کیا ہے، یعنی عرب کی جو تہذیب ہے ان لوگوں نے بھی قبول کیا. عرب سے جب باہر اسلام نکلا، ملک شام، عراق، ادھر نیچے یمن، اور پھر بائیں جانب مصر، لیبیا اور آگے جزائر، یوں سمجھ لیجیے کہ افریقہ، اور پھر یورپی ممالک، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، چین میں، جاپان میں، اور ہمارا یہ عظیم ملک ہندوستان میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. یعنی مطلب کیا بات ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو یہ چیز اپیل کرتی ہے، اتنی کشش ہے، انسان کو اپنے اندر لے لیتی ہے، انسان کو مطمئن کر دیتی ہے، اور ہر جگہ کا آدمی، ہر مذہب کا آدمی، ہر سطح کا آدمی، مرد، عورت، بوڑھا، سبھی اسلام قبول کرتے ہیں. دیگر مذاہب میں وہ بات نہیں ہے جو اسلام کے ماننے والوں میں آپ کو دنیا بھر کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ، اور ہمیشہ سے کبھی ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہے. تو یہ کیا، اس کے جو اسباب ہیں متعدد ہیں. ان میں سے ایک عظیم سبب مسلمانوں کے اخلاق ہیں، مسلمانوں کا دین پر قائم رہنا ہے، مسلمانوں کا صبر و ثبات ہے. یعنی مسلمان جو اللہ کے دین پر قائم ہیں، ثبات قدمی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں باذن اللہ، کسی بھی طرح کی آزمائش آ جائے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی ایک عظیم سبب ہے جسے غیر مسلمین نے اسلام قبول کیا ہے. مجھے یہ بتانا مقصود ہے. ظاہر بات ہے وہ میں کچھ باتیں اس درس میں نہیں بتاؤں گا. انشاءاللہ میں آنے والا چہارشنبہ تو ہمارے پاس ایک مستقل دوسرا درس ہوگا جو ہمارے پاس دورہ علمیہ ہے السیرہ نبویہ پر. اس کے بعد والی چہارشنبہ باذن اللہ تعالی میں ذکر کروں گا وہ اس کا دوسرا حصہ. تو میں سمجھتا ہوں آج کے موضوع کا بالکل مفہوم ہے، واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کو جو لوگوں نے قبول کیا، اس کے متعدد اسباب ہیں. ایک عظیم سبب مسلمانوں کا اسلام پر ثابت قدم رہنا. یعنی گویا کہ صاف لفظوں میں الحمدللہ ہماری ثبات قدمی بھی کسی کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی ہے. یہ آج کا موضوع. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، ثبات قدمی پر بہت کچھ کہا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں.
اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، تو ثبات قدمی جو ہے اس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے سبھوں سے کیا ہے، سبھوں سے بحیثیت مسلمان. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو گویا کہ وہ ہے اخبار، خبر ہے، لیکن مطالبہ ہے گویا کہ وہ کہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہیں. اللہ کے دین پر ثبات قدمی کا مطالبہ سبھوں سے کیا گیا ہے، لیکن خصوصاً اہل علم سے، خصوصاً اہل علم سے، اس لیے کہ ہماری ثبات قدمی صرف ہماری اپنی نہیں ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بھی وہ ایک عظیم سبب ہے ثبات قدمی کا. میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو، اور آج کا پورا درس وہی رہے گا کہ ثبات قدمی اہل علم کے لیے کتنی ضروری ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی. صحیح بخاری میں تو کئی جگہ پر ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ صحیح بخاری کی آخری کی کتابوں میں سے ہے. اس کتاب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ. مغیرہ بن شعبہ معروف صحابی رضی اللہ عنہ، 50 ہجری میں کوفہ میں انتقال ہوا ان کا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال طائفة من امتی ظاہرین، لا يزال طائفة من امتی ظاہرین حتی یأتی امر اللہ. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی ایک جماعت، طائفتن خود، اب جسے ہم نے اس کا ترجمہ کیا جماع، میری امت کی ایک طائفہ نہیں کہا نا میں نے ترجمہ میں، کیا کہا میں نے؟ ایک جماعت. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم موضوع سے نکل جائیں گے. بس آپ اہل علم ہیں تو میں آپ کو اشارہ کر دے رہا ہوں کہ طائفتن کے معنی جب ہم کہتے ہیں کہ ایک جماعت، تو پھر جماعت نہیں کہہ دیتے. لا یزال جماعت من امتی، طائفتن کیوں کہا گیا؟ طائفتن کس طرح کی جماعت کو کہتے ہیں وہ آپ معلوم کریں بعد میں. وہ اب میں کہوں تو ہم بہت آگے نکل جائیں گے، موضوع سے خارج ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین، میری امت کی ایک جماعت غالب رہے گی، قائم رہے گی، ہمیشہ مسلسل، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، یہاں تک کہ قیامت واقع ہو. اب غور طلب بات کیا ہے کہ طائفتن سے مراد کون ہے؟ لا یزال من امتی، لا یزال طائفتن من امتی، طائفتن ایک جماعت. کون ہے وہ جماعت؟ کون ہے وہ جماعت؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اس حدیث مبارکہ کو لانے سے قبل جو باب قائم کیا ہے، باب میں رسول اللہ کا فرمان ہی جاری کیا ہے باب میں. اس کے بعد کہا کہ طائفتن سے مراد، امام بخاری نے کہا رحمہ اللہ، وہم اہل العلم، وہ اہل علم ہوں گے. غور طلب بات ہے، کیسے معلوم ہوا امام بخاری کو رحمہ اللہ کہ وہ اہل العلم ہی کی جماعت ہے؟ ایک سوال پیدا ہوگا نا ہمارے دل و دماغ میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کیسے کہا لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت مسلسل دین پر قائم رہے گی، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرے گی، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتے، رسوا نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسے مٹا نہیں سکتے، اسے ہلا نہیں سکتے کوئی، اور وہ اہل العلم. امام بخاری نے کہا، کیسے معلوم ہوا امام بخاری کو رحمہ اللہ؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ہمارے دل و دماغ میں. یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں بھی ہے، ابواب الفتن میں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد نیچے لکھا کہ سمعت محمد بن اسماعیل یقول سمعت علی بن المدینی، کہ میں ہمارے استاذ امام بخاری سے پوچھا، اور وہ ان کے استاذ علی بن المدینی رحمہ اللہ، بصرہ کے معروف جید عالم دین معروف. میں نے، امام بخاری کہتے کہ میں علی بن المدینی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ جو ہے نا طائفتن، اس سے مراد کون ہے؟ کہا کہ ہم اہل الحدیث. اہل الحدیث یعنی اہل العلم، اہل الحدیث یعنی اہل العلم، لفظ بدل کر کے، لیکن مقصود کون ہے؟ اہل العلم، العلماء. امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، صاحب المستدرک علی الصحیحین، ان کی ایک کتاب ہے معرفت علوم الحدیث.
جو بالکل آغاز میں لکھی گئی کتابوں میں سے ایک ہے، معرفت علوم الحدیث، امام ابو عبداللہ الحاکم کی رحمہ اللہ، 405 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ اس کتاب کا جو آغاز ہے معرفت علوم الحدیث کا، انہوں نے سبب بتایا ہے کہ میں نے کتاب کیوں لکھا، حالات کیسے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے کتنے کم ہیں، حق پر قائم رہنے والے کتنے کم ہیں، حدیث کو اس کی صحت کو بیان کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے بیان کرنے والے کتنے لوگ ہیں، ایسے کم ہیں، ایسے لوگ مٹتے جا رہے ہیں، لوگوں میں خیال نہیں، لحاظ نہیں۔ اس وجہ سے مجھے یہ کتاب لکھنا پڑا کہ انواع علوم الحدیث کیا ہیں بتانے کے لیے۔ تو وہ ایک جماعت قائم رہے گی جو اس کام کو انجام دے گی، اس سبب ربط جوڑا انہوں نے۔ سبب کیا ہے؟ یعنی حالات ایسے ہیں لیکن دیکھو ایک جماعت قائم رہے گی، یہ بتانے کے لیے جو میں نے ابھی قلم اٹھایا ہے۔ تو اس سے متعلق وہ آثار آپ نے لکھے ہیں جس میں اللہ کے رسول کی جو حدیث مبارکہ ہے نہیں، لا یزال طائفۃ من امتی، اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی سند سے امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ طائفتن سے کون مراد ہے، تو آپ نے کہا ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من، اگر اصحاب الحدیث نہیں ہو سکتے اس طائفہ سے مراد، پھر کون ہوگے مجھے نہیں معلوم۔ مطلب یہ کہ یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہی اصحاب الحدیث، اہل العلم ایک ہی بات ہے، العلماء۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ اب مجھے سمجھانا کیا ہے آپ کو کہ کیسے معلوم ہوا کہ اس سے مراد اہل العلم، اس سے مراد اہل العلم، یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ معلوم اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے لا یزال طائفۃ من امتی، یہ کامل حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا ایک شق ہے، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ اس حدیث کا اور بھی حصہ ہے، اس حصے کے ساتھ اس حدیث کو پڑھیں گے تب معلوم ہوگا کہ پورا معاملہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اس حدیث مبارکہ کو دوسری سند سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے لے کر آئے ہیں۔ اس میں حدیث کی صراحت ہے، وضاحت ہے کہ اس کا سیاق کیا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر کے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہی اس بات کو بیان فرمایا۔ اس کی وضاحت صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ 60 ہجری میں انتقال ہوا آپ کا دمشق میں۔ آپ نے دوران خطبہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم ویعطی اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی فقہ دیتے ہیں۔ اس حدیث کو سنانے کے بعد اللہ کے رسول نے اسی حدیث کا ایک اور حصہ کہ وَلَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، اس امت کا معاملہ برابر قائم رہے گا، یعنی ایک جماعت برابر حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے۔ یعنی ایک جماعت استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہے گی۔ اس حدیث کو اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تفقہ فی الدین کو، دین مسلمانوں کی ایک جماعت قائم رہے گی، دونوں کو جوڑ کر کے بیان کیا اللہ کے رسول نے۔ اس سے استدلال کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ وہم اہل العلم۔ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ان کے زمانے کے، یعنی ان سے کچھ پہلے کے ایک شارح ہیں محمد بن یوسف الکرمانی رحمہ اللہ، صحیح بخاری کی شرح لکھی انہوں نے۔ میں نے حیدرآباد میں دیکھا تھا اس کو دکن میں، لیکن میں خرید نہیں سکا، تو اسی کا حوالہ دیا ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ بالضبط یہی لفظ نہیں ہو سکتے لیکن مفہوم وہی ہے جو ابن حجر نے نقل کیا۔ کہا کہ من جملۃ الاستقامۃ ان یکون التفقہ لانہ الاصل، کہ ایک جماعت جو قائم رہے گی نا ہمیشہ، کہا کہ من جملۃ الاستقامہ ان یکون التفقہ، کہ وہ جو جماعت قائم رہے گی وہ جماعت ہوگی جن میں تفقہ ہو، دین میں فقہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے دو باتوں کو کیسے جوڑ کے بیان فرمایا۔
تو اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ ہم اہل العلم. یہ بہت قابل غور بات ہے، اگر آپ اس باریکی کو سمجھیں تو بہت بہت دقیق بات ہے یہ. آپ حیران ہوں گے کہ ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کا جو متن ہے نا، عقیدہ طحاویہ، العقیدہ الطحاویہ جو متن ہے نا، اس کی جو مقبول ترین اور جنہوں نے حق ادا کیا شرح کرتے ہوئے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، 8ویں صدی ہجری کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا. تو وہ شرح کے دوران قال اہل العلم کہنے کے بجائے قال اہل الاستقامہ کہتے ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اہل بدعت کا ایک موقف نقل کرتے ہیں، جیسے ایمان کی تعریف میں اہل بدعت کا کیا موقف ہے، معتزلہ کی کیا تعریف ہے مثلا، اس کے مقابل میں کہتے ہیں ومذهب اہل الاستقامۃ وادلتهم. اہل الاستقامہ کون ہے؟ یعنی اہل العلم، اصحاب الحدیث، العلماء. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ استقامت کا مطالبہ سبھی افراد سے ہے، بالخصوص اہل علم سے. تو یہ حدیث مبارکہ لا یزال طائفۃ من امتی طائفہ، یعنی اہل العلم، اس سے جہاں ہماری قیمت معلوم ہوتی ہے وہیں پر ہماری ذمہ داری بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن دھیان دیجیے گا، لا یزال طائفۃ من امتی، یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جسے اہل علم کہتے ہیں کہ من باب الاخبار، یعنی من الامور الکونیہ. کیا مطلب من باب الاخبار؟ یعنی اللہ کے رسول نے پیشن گوئی دی، وہ ہوگی. اب ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں سوتا رہوں، آپ بھی سوتے رہیں، پوری امت سوتی رہے، وہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا ایک جماعت باقی رہے گی، وہ باقی رہے گی ہی، وہ ایسا نہیں. وہ اخبار ہے اور گویا کہ مطالبہ ہے اس میں کہ ایک جماعت کھڑی رہے، اس پہ قائم رہے. آپ سوئیں گے تو دوسرے کو کھڑا کرے گا رب العالمین، اور اس سے مطالبہ کرے گا اور اس مطالبے کو پورا کرے گا باذن اللہ، اور وہ قائم رہے گا اس پہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا آیت التطہیر، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی تطہیر کی نا. کیا مطلب ہے؟ اب وہ کچھ بھی کریں وہ پاک ہیں نہیں، مطالبہ ہے ان سے کہ قائم رہیں اس پر. نہیں رہیں گے تو کافر ہو جائیں گے وہ، جیسے عام آدمی کافر ہوتا ہے، جیسے عام آدمی مرتد ہوتا ہے، جیسے عام آدمی عاصی اور نافرمان ہوتا ہے. سمجھے آپ اس بات کو؟ جی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے اعلم الناس کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام. اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاص کر اعلم الناس ہیں. انبیاء میں بھی اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کی معرفت سب سے زیادہ کس کو ہے؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے سورۃ الانعام میں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہ اللہ کی بات آئے تو پہل میں کروں، میں قبول کروں اس کو. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، یعنی اللہ نے جو بھی مجھ سے کہا سب سے پہلے قبول کرنے والا میں ہو جاؤں. اس آیت کریمہ کی وسعت میں اہل علم الاستقامہ کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں الاستقامہ بھی ہے، یعنی استقامت کا مطالبہ بھی سب سے پہلے آپ کو ہے، سب سے پہلے آپ قبول کیجئے. یہ مطلب ہے اس کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں بیان فرمایا فاستقم کما امرت. کس سے کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے کس سے کہا جا رہا ہے؟ فاستقم کما امرت. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاستمسک بالذی اوحی الیک. فاستمسک بالذی اوحی الیک، استمساک، یعنی آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے آپ اسے تھام کے رکھیں. یعنی آپ میں تزلزل نہیں ہونا، آپ میں بے ثباتی نہیں ہونا، آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے میں آپ کو اولیت حاصل ہو، اس میں بھی آپ نمونہ ہو. یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تعجب کریں گے، آپ معاشرے میں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں، کتنے ایسے لوگ ہیں عمر سے پہلے بوڑھے نظر آتے ہیں، آدمی کے بال پکنے لگتے ہیں. اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں، کبھی پانی کی وجہ سے، کبھی کھانے کی وجہ سے، کبھی کسی فکر کی وجہ سے، کبھی کچھ بڑی مسئولیت کی وجہ سے، متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے سب سے مضبوط، عقل کے اعتبار سے سب سے مضبوط، حسن و جمال میں بحیثیت رجل، ایک رجولیت جو ہوتی ہے ایک مرد کی، اس میں آپ کامل، غذا آپ کی بھلے ہی سیدھی سادی لیکن عمدہ اور نفیس. ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں سفیدی. یہ قابل تعجب بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے.
اللہ کے رسول کے بارے میں ایک بات آتی ہے علیہ السلام، سنن ترمذی کی حدیث ہے ابواب التفسیر کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قد شبت، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ کے بال میں مطلب تھوڑے تھوڑے سفید ہو جا رہے ہیں، یعنی یہ اس کو آپ عام بات نہ سمجھیں، یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر میں اللہ کے رسول سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں 2 سال، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر جب دونوں اللہ کے رسول اور یہ دونوں آ رہے تھے تو عمر میں بڑے کون نظر آ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بال آپ کے سفید ہو گئے تھے اللہ کے رسول کے مقابل، جبکہ تعجب ان پر ہونا چاہیے تھا، وہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں قد شبت، یہ تعجب کی بات ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک بات، اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت، کہا کہ ان سورتوں نے، سورۃ ہود، سورۃ المرسلات، سورۃ الواقعہ، سورۃ التکویر اور سورۃ النبا، ان سورتوں نے شیبتنی، مجھے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ اس حدیث کو رکھ کر کے میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات اس حدیث کی سند سے متعلق، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابواب تفسیر میں لانے کے بعد سورۃ ہود کی تفسیر میں کہا کہ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عباس لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کہا تو حسن ہے، لیکن آپ کے کل قول سے اس کی صحت پر بے اطمینانی ظاہر ہوتی ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی۔ اصل میں اس حدیث میں ایک علت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ حدیث موصول ہے کہ مرسل ہے، حدیث موصول ہے یا مرسل ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نیچے، امام ابو الحسن علی ابن عمر الدارقطنی رحمہ اللہ عالم اسلام کی چوٹی کی شخصیات میں سے ہیں، ان کی کتاب العلل، آپ اس کی پہلی جلد اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں جو احادیث معلول ہے نا امام دارقطنی کے پاس رحمہ اللہ، اسے انہوں نے صحابی کے نام پر ترتیب دی ہیں، ابو بکر سے مروی جو مرویات جو ہیں، پھر اس کے بعد عمر سے، پھر اس کے بعد عثمان سے، پھر اس کے بعد علی سے، پھر اس کے بعد زبیر بن العوام سے، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص سے، اس طرح سے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سب سے پہلے عمر بن خطاب کی جو ان سے مرویات ہیں ان کو نقل کرتے ہیں، پھر عثمان بن عفان کی عن ابی بکر، پھر علی عن ابی بکر، اس طرح سے۔ تو اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو ابو بکر صدیق سے روایت لائے ہیں ان کو آپ نے درج کیا ہے، اور بہت مفصل لکھا ہے، حدیث نمبر 17 آپ دیکھ لیجئے، بہت مفصل لکھا ہے، تقریباً 7-8 صفحے، اور بے حد دقیق کلام ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی صحت پر عدم اطمینانی کا اظہار کیا ہے، اور اس کو گویا کہ مسترب بتایا ہے، آپ کو مسترب کی قسم لائے ہیں۔ اس کی ایک واضح بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو النکت علی ابن الصلاح ہے نا، علی مقدم ابن الصلاح، اس میں المسترب کا جو مبحث ہے اس کو سمجھانے کے بعد ایک واضح مثال اس کے لیے کون سی ہو سکتی ہے، ایک موضوع مثال، اس کے لیے اسی حدیث کو لائے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور گویا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو معلول ہی قرار دیے ہیں، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کی تائید کی ہے آپ نے۔ لیکن شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں دوسری جلد ہے، حدیث نمبر 955 ہے، صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، 955 حدیث نمبر ہے، دوسری جلد ہی میں آئے گی وہ۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کا مفصل دراسہ کیا، اور میں اس تفصیل بھی نہیں جا سکتا ہوں، لیکن بحیثیت طالب علم مجھے آج نہیں، میں نے تقریباً 2013 میں اس پر مفصل پڑھا تھا، میں نے کچھ لکھا بھی تھا، تو میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے مطلب یہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل احتجاج ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا آپ کلام پڑھیں گے تو اس میں جو
اشتباہ ہوا تھا ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کو، یعنی جس نقطۂ نظر سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کا مفصل دراسہ کیا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اطمینان ہوگا انشاءاللہ اصول کی روشنی میں باذن اللہ تعالی، کیونکہ شیخ البانی کے سامنے ساری دراسات ہیں جو سابقہ دراسات ہیں، آپ نے سامنے رکھا اور آپ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث کی صحت سے متعلق مجھے آپ کو بتانا تھا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات قابل غور، اللہ کے رسول سے جب ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ قد شبتا، آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ شیبتنی، ہاں مجھے سفید کر دی ہیں کن چیزوں نے؟ آپ نے ان 5 صورتوں کے نام لیا، آپ نے 5 صورتوں میں وہ کیا پیغام ہے؟ کون سی بات ہے ان 5 صورتوں میں؟ یقیناً کوئی مشترکہ بات ہوگی ان 5 صورتوں میں، یا اس سے ملتی جلتی کچھ اور صورتیں، جیسے مصنف عبد الرزاق میں سورۃ القیامہ کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ سندن ضعیف ہے مرسل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس میں جو صورتوں کے نام لے گئے ہیں اس میں کیا بات ہے، کون سا پیغام ہے؟ ان 5 صورتوں میں متعدد باتیں ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، مجرموں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہلاک کرتے ہیں اس کا ذکر ہے، مسلمانوں کو کسی بھی پوزیشن میں، چاہے غیر مسلمین کی طرف سے دین کے نام پر تکلیف ہو، چاہے ایک مسلمان کو اس کی نجی زندگی گھر میں اس کی بیوی بچوں سے تکلیف ہو، یا اس کی صحت اور مرض کے لے کے مسئلہ ہو، اس کی آمدنی کے لے کے مسئلہ ہو، اور کسی بھی صورت میں کوئی بھی معاملہ آ سکتا ہے ایک مومن کی زندگی میں، اس میں کھڑے اترنا، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا، اللہ پر حسن ظن رکھنا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا، یہ بھی اس میں کہا گیا ہے۔ تو کون سی بات ہے اس کے اندر؟ کس بات نے اللہ کے رسول کو اس طرح کا معاملہ کر کے رکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس معاملے میں بات واضح ہے کہ ان صورتوں کے سبھی پیغامات، لیکن بعض تفاسیر میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ سورۃ ہود کی ایک آیت کریمہ ہے فاستقم کما امرت، اس آیت کریمہ نے اللہ کے رسول کو بوڑھا کر دیا ہے ثبات قدمی کا مطالبہ نے، لیکن یہ سندن ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے تفاسیر میں ایک قول ملتا ہے آپ کو بغیر سند کے، میں نے اپنی طاقت کے بقدر ساری تفاسیر کی کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں، اور میں بات صرف کتابی شکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں الشاملہ کی مدد سے بھی میں نے ڈھونڈ لیا، میں نے بہت کوشش کر دیا، یہ قول مجھے کبھی کہیں بھی مجھے سند نہیں ملا کہ اس کی سند ہم چیک کر سکیں، لیکن عبداللہ بن عباس کے نام پر یہ اثر ملتا ہے کہ ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع القرآن آیت كانت اشد ولا اشق علیہ الا من هذه الآیہ، کہ یہ جو فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے کہا گیا، جو بات آپ کو بتائی گئی آپ دین پر ثابت قدم رہیں۔ یہ جو سورۃ ہود کی آیت ہے، کہا کہ قرآن مجید میں اس سے زیادہ سخت اور اس سے زیادہ کٹھن جو اللہ کے رسول پر شاخ گزرے کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ عبداللہ بن عباس سے ایک اثر ملتا ہے رضی اللہ عنہما، لیکن اس کی سند میں نے کہا نا کہیں نہیں مل سکی مجھے اس کی سند، حالانکہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اس کی سند ہی نہیں، حتیٰ کہ امام محی الدین النووی رحمہ اللہ نے بھی المنہاج میں لن یزال امر هذه الامہ اس حدیث کی شرح میں آپ نے اس قول کو نقل کیا ہے، لیکن آپ نے اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہے کہ سندن ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، لیکن اس کی سند مجھے ذاتی طور پر کہیں نہیں مل سکی۔ تو یہ کہنا بھی صحیح نہیں اس وجہ سے بھی کہ ایک تو یہ بغیر سند کے قول ملتا ہے، دوسری بات اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صرف سورہ ہود کا نام نہیں لیا، آپ نے سورۃ النبا کا بھی نام لیا، آپ نے سورۃ الکویرت کا بھی نام لیا، آپ نے تکویر کا بھی نام لیا، آپ نے الشمس کویرت، سورۃ المرسلات کا بھی نام لیا آپ نے، تو اس میں صرف سورۃ ہود کی آیت سے کیا مراد ہے جبکہ بغیر سند کی بات گھوم رہی۔ امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی جو الجامع لشعب الایمان جو کتاب ہے آپ رکھی ہوئی دیکھیں آپ، اس میں جو ایمان کے جو شعبے انہوں نے بیان کیے نا، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے 70 شعبے جو ایمان کے بتائے گئے ہیں، ان میں سے 19واں شعبہ 19واں حصہ تعظیم القرآن سے متعلق ہے، اور بہت ہی عمدہ تعظیم القرآن۔ اس میں قرآن کی سورتوں کے فضائل سے متعلق بھی ایک باب مستقل انہوں نے قائم کیا۔ سورۃ ہود
کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک واقعہ درج کیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی سند سے اس واقعے کو نقل کیا ہے. ان کے ایک استاذ ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، نام سنا ہوگا آپ نے. دیکھیے ابو عبد الرحمن السلمی دو ہیں. ایک وہ ہیں جو کتب ستہ کے روات میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی. عبداللہ نام ہے ان کا، عبداللہ ابن حبیب ابن ربیعہ. حبیب ابن ربیعہ وہ تو صحابی کتب ستہ کے رجال میں سے، کبار تابعین میں سے، 74 ہجری سن وفات ہے ان کا. اور وہ بھی ابو عبد الرحمن السلمی المقری، معروف قاری، علی بن ابی طالب کے تلامذہ میں سے. وہ مراد نہیں، یہ ابو عبد الرحمن السلمی ہیں جن کا سن وفات 412 ہجری ہے، اور یہ صوفیہ کے مشائخ میں شمار کیے جاتے ہیں. بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا کان یضع الحدیث للصوفیہ، وہ صوفیہ کے لیے، ان کی تقویت کے لیے احادیث گڑھا کرتے تھے. یہ وہ شخص ہے. ان کی تفسیر سے متعلق تو خوب جرح کی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام. یہ وہ جو ابو عبد الرحمن السلمی کی بات کر رہا ہے، ان کا نام ہے محمد بن الحسین. یہ صاحب کہتے ہیں، ان کے جو ایک استاذ ہیں ان کا نام ہے محمد ابن عمر ابو علی الشبوی یا الشبوی. 380 ہجری سے وفات ہے ان کا. صحیح بخاری پڑھایا کرتے تھے زمانے تک. وہ علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت میں معروف آدمی ہے علامہ کشمیری رحمہ اللہ. تو یہ جو ابن شبوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. غور کیجیے آپ، میں نے خواب میں دیکھا. دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے خواب میں دیکھا. کس کو؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. سیر اعلام نبلاء میں بھی یہ واقعہ درج ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کا سوانح حیات لکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ کر کے بات بتائی. ابن شبوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، کیا وجہ کیا اس کی؟ من الذی شیبتک، کیا چیز ہے آپ جس نے آپ کو مطلب یہ جو بوڑھا کر دیا آپ کو؟ قصص الانبیاء وہ ہلاک الامم. سورۃ ہود میں جو انبیاء کے قصے ہیں، جو مجرموں کو ہلاک کرنے کی جو خبر دی گئی ہے، ان چیزوں نے آپ کو بوڑھا کر دی. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، وہ سب نہیں، بلکہ اللہ کا وہ قول فاستقم کما امرت، اس قول نے. میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے سورۃ ہود کے ساتھ مزید 4 سورتوں کے نام لیے، لیکن سورۃ ہود میں یہی آیت کریمہ فاستقم کما امرت ہی نے آپ کے بال کو سفید کر دی ہے، آپ کو اتنا فکر مند بنا دی ہے. اگر یہی آیت کریمہ ہے تو اس کے لیے عبداللہ بن عباس کا قول ہی کافی ہے، بھلے ہی بغیر سند کے، کیونکہ وہ حدیث کے راوی بھی ہیں. وہی تو حدیث بیان کر رہے ہیں نا. جب ہم نے حدیث کو بیان کرنے والے ابن عباس کے قول کو رد کر دیا بغیر سند کے ہونے کی وجہ سے، تو یہ ایک خواب کی حیثیت کیا رکھتی ہے بتائیے آپ؟ خواب کیسے ہم نقل کریں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ بالکل مردود ہے یہ واقعہ. خواب، منامات کیسے دین کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ابن عباس کا قول جو ہے بغیر سند کے ہونے کی وجہ سے وہ حیثیت نہیں رکھتا ہے، تو پھر یہ منامات، یہ خواب کا قصہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بہرحال اللہ کے رسول کو خصوصی توجہ دی گئی کہ آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں. اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیے. اس سورہ کے اختتام میں اللہ کے رسول کو یہ بھی تو کہا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اس کے بعد مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کر سکیں. اس لیے یہ بھی تو بات ہے فاستقم کما امرت کے ساتھ. تو بہرحال سبھی موضوعات اللہ کے رسول کے لیے کام کی ہوں، تو اللہ کے رسول کو خصوصی طور پر کہا گیا اس معاملے کو. اور میں نے ایک چیز غور کیا کہ یہ میں نے اپنی طرف اس لیے نسبت کر رہا ہوں کہ کسی کا قول نہیں، حق یہ تھا کہ ہم کسی کا قول بیان کریں تو ان کی طرف نسبت دیں، علمی امانت کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول کو جو کہا گیا نا سورۃ الاحقاف کے اواخر میں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، انبیاء علیہ السلام کتنی بڑی تعداد میں ہیں انبیاء اور رسول، ان میں سے 5 جو اولو العزم ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4، اور ایک تو خود اللہ کے رسول علیہ السلام. اللہ کے رسول کو صبر اور ثبات قدمی، صبر سے مراد پٹنے کا نام نہیں، مظلوم بننے کا نام نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر کے میدان میں کھڑے اترنے کا نام ہے. جب اللہ کے رسول کو صبر اور ثبات قدمی کی دعوت دی گئی، اپیل کی گئی، مطالبہ کیا گیا، تو کہا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل.
یعنی سبحان اللہ، میں نے اس سلسلے میں کافی ناحیوں سے غور کیا، کافی پہلوؤں سے غور کیا. میں نے یہ دیکھا کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا، حدیث ابی ہریرہ، صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. آدم کی اولاد کا یعنی بنی آدم کے سردار کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب سردار ہیں بنی آدم کی تو آپ کا ذوق، آپ کا معاملہ، آپ کا معیار بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اونچا ہونا چاہیے. فاصبر کما صبر اولو العزم. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہم کسی طالب علم کو کہتے ہیں، ایک کلاس میں 20 طلبہ ہوں اور سب سے آخری 20 نمبر کا جو طالب علم ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اس طالب علم کا نام لے کر کے جس کا نام 15ویں نمبر پر ہے، اس کی جیسے بنو، اس کی جیسے محنت کرو. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ایسا طالب علم ہے جو مزاج میں، معیار میں، اخلاق میں، شائستگی میں، تہذیب میں، سوچ میں اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس سے کہیں گے کہ پہلے نمبر کا لے کر کے آپ اس کو نمونہ بنائیے. ہے کہ نہیں بتائیے؟ ہے کہ نہیں بتائیے؟ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول کا مقام، مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کو یہاں نہیں، آپ کو انبیاء علیہ السلام تو ہے ہی، سب تفاضل ہے اس میں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضیلت ایک دوسرے پہ، لیکن آپ کو کہا گیا اولو العزم، اولو العزم، ان کو نمونہ بنائیے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ اللہ کے رسول سے یہ بھی کہا گیا، جیسے کہ سورۃ القلم میں ہے، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، ولا تکن کصاحب الحوت. وہ بھی کہا گیا اللہ کے رسول سے. یونس علیہ السلام سے جہاں قائم رہنا چاہیے تھا، آپ سے اللہ کا حکم آنے سے پہلے آپ وہاں نکل کر کے چلے گئے. کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آخری بات میرے درس سے متعلق، آخری بات وہ یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ میں اس کے بالکل اواخر میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. عامۃ الناس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ اصحاب علم ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. عامۃ الناس دیکھیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، سورۃ الاعراف میں بھی ہے، سورۃ الکہف کے وسط میں بھی ہے، سورۃ الصاد کے اواخر میں بھی ہے، سورۃ الحجر کے شروع میں بھی ہے. صرف کیا ہم یہی بتائیں گے کہ یہاں آدم علیہ السلام کا قصہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کے قصے کو وہاں بیان کرنے میں وہاں کون سی بات بتانی مقصود ہے؟ وہاں کون سی بات، وہاں کون سی بات؟ نوح علیہ السلام کا قصہ متعدد جگہوں پر ہے. یہاں یہ فقہ ضروری ہے، یہ معلومات ضروری ہے. آپ ایسے بتائیں گے تو پھر اس قصے کی افادیت معلوم ہوتی ہے. پھر قرآن کا، اللہ کا کلام ہونا، اس کی عظمت، یہ علمی اعتبار سے آدمی مانے گا اس کو، سمجھے گا اس کو. تو سورۃ طٰہٰ میں اس کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. یعنی ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک معاہدہ کیا، ایک بات، ایک میثاق تھی، ایک معاہدہ تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن فنسیہ، آپ بھول گئے. یہ آیت کریمہ نازل کیوں کی گئی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ سے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں. سمجھ رہے اس بات کو؟ لیکن سیاق سے اگر دیکھا جائے اس آیت کریمہ کو وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس آیت کو جب ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو اس کا کیا تعلق کیا بنتا ہے اس سے؟ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، ہے نا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو آپ پہلے سن لیا کیجئے. آپ عجلت سے کام نہ لیں، جلدی نہ کریں. آپ کو بھولنے کا خوف ہے نا، آپ بے فکر رہیں، آپ کے دل میں جمع نہ اس کو قائم رکھنا وہ ہمارا کام ہے. تو اللہ کے ابن جریر کا میں نے نام لیا نا، ابن عطیہ، قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ المحرر الوجیز میں فی تفسیر الکتاب العزیز، اس میں آپ نے لکھا کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ولا تعجل بالقرآن، آپ سے کہا گیا نا آپ اس پہ ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا، آپ سے مزید یہ چوک، یہ معاملہ دوبارہ نہیں ہونا آپ سے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. ہم نے آدم سے بھی ایک بات کا معاہدہ کیا تھا لیکن وہ اس پر ایک زمانے کے بعد قائم نہیں رہ پائے، فنسیہ. لیکن آپ ایسا نہیں کرنا، آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں. سمجھے اس بات کو آپ؟ یہ ابن عطیہ نے کہا، قاضی شوکانی، ابو عبداللہ القرطبی نے بھی اس بات کو نقل کر کے کچھ کہا تو نہیں لیکن لگتا ہے کہ ان کا میلان اسی طرف ہے.
لیکن ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، وہ یہ ہے کہ پچھلی آیات میں کفار سے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ کفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الست بربکم والا تو وعدہ تھا، لیکن ایک زمانے کے بعد وہ بھول گئے، جب ان کو دنیا بھیجا گیا وہ اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ اے اللہ کے رسول آپ ایسا نہ کریں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ابن آدم بھول گئے، آدم تو بھول گئے، لیکن آپ ایسا نہیں کرنا، آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں، یہ ابن جریر الطبری نے کہا۔ لیکن ابن عطیہ رحمہ اللہ نے رد کیا اس بات پر اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کفار کے آپ برابر کر دیا آدم کو، کفار تو اللہ کی اطاعت پر نہیں کھڑے اترے، تو آدم بھی ان کے لیے مثال ہیں کیا، ان کے برابر ہیں کیا وہ، کہ اللہ کے رسول کو کفار کی طرح آدم کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرح نہ بنیں۔ لیکن ابن جریر کا مقصود وہ نہیں ہے رحمہ اللہ، مقصود یہ ہے کہ ابن آدم کا جو خون ہے، آدم کی جو طبیعت ہے، آدم کی جو فطرت ہے، وہ ان کے آل اولاد میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ایک زمانے کے بعد کہیں چوک ہوتی ہے، کہیں ہلکا پن آتا ہے، کہیں وہ ثبات قدمی میں تزلزل آتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی ہوا وہ بحیثیت بشر، آپ سے ایسا نہیں ہونا۔ لیکن آدم کا قصہ وہ اسی وقت موضوع ہوگا جب آدمی توبہ بھی کر لے، کیونکہ آدم نے توبہ کی، آدم کھڑے اترے، اور عام طور پر کفار اس پر قائم نہیں رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اسی پر مصر رہتے ہیں۔ بہرحال ایک دقیق بات ہے، یہ ایک دقیق بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یعنی سبحان اللہ کس طرح سے ثبات قدمی کی مطلب اشارات ملتے ہیں ہندی کے آپ کو نصوص سے، سبحان اللہ العظیم۔ تو میں آج جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے، اسلام جو پھیلا ہے، اس کے متعدد اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب ہماری ثبات قدمی بھی ہے باذن اللہ تعالی، اور خاص کر اہل علم کی ثبات قدمی بہت معنی رکھتی ہے، اور اللہ نے خصوصاً ان سے مطالبہ کیا ہے، اسی لیے میں نے ایک تمہید کے طور پر پوری نشست آج اسی پر قائم رکھی۔ اب میں کچھ باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں رکھوں گا کہ ہماری ثبات قدمی کیسے کسی کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی ہے، وہ بات میں آپ کو آنے والی نشست میں انشاءاللہ آنے والے 4 شمع باذن اللہ تعالی، اس کے بعد والے 4 شمع میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں شریعت کے علم سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں شریعت کی فقہ دی ہے، اللہ تعالیٰ اس عظیم مرتبت جو درجہ ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو لازمی تقاضا ہے ثبات قدمی کا، اس پر ہمیں قائم رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔